سب سے پہلی وحی جب آئی تو ان کا چہرہ کھل گیا، اور سب سے پہلی وحی آئی جب وہ غار حرا میں تھے اور رات کا وقت تھا، جیسا ذکر آتا ہے قرآن میں سورہ دخان میں، سورہ نمبر 44 آیت نمبر 2 اور 3، اور سورہ قدر سورہ 97 ورس نمبر 1 آیت نمبر 1، جس میں لکھا ہے کہ بے شک قرآن نازل کیا گیا ہے رات کے وقت، لیلۃ القدر کے وقت۔ اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک قدرتی موت تھی، اٹ واز نیچرل ڈیتھ۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اور جو آخری پوائنٹ ہے، چھٹا پوائنٹ ہے، ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہونے کے بعد وہ اس دنیا میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ یہ 6 کے 6 گن ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ آگے جب ہم پڑھتے ہیں دھما پڑھ بدھسٹ کی کتاب سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ جلد نمبر 10 پیج نمبر 67 میں لکھا ہے کہ یہ بدھا، یہ پیغمبر صرف پیغام پہنچاتے ہیں۔ قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہے سورہ غاشیہ میں چیپٹر نمبر 88 ورس نمبر 21-22، فذکر انما انت مذکر، کہ پیغمبر کا کام ہے صرف ذکر کرنا، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی دھما پڑھ میں لکھا ہے سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ جلد نمبر 10 پیج نمبر 67 میں کہ جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال بھی ضروری ہے، اور اس کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ العصر میں سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3 میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وقت کی، عصر کی، کہ بے شک انسان خسارے میں ہیں۔ صرف وہ انسان خسارے میں نہیں جن کے پاس 4 چیزیں ہیں: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، جو حق کی طرف بلاتے لوگ کو، اور وتواصوا بالصبر، جو لوگ کو صبر کی طرف بلاتے۔ ان میں سے ایک چیز ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، وہ ہے نیک اعمال، عمل صالحات۔ اور اسی طریقے سے جب ہم بدھ مذہبی کتاب پڑھتے ہیں، اس میتری کے کئی گن ہیں کہ وہ دیالو ہے، وہ رحمت والا ہے، نیک ہے، سچا ہے، حق پسند ہے، کئی گن۔ یہ سارے گن الحمدللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھتے ہیں ہو بہو ان میں موجود ہے۔ اب ہم تحقیق کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہود مذہبی کتابوں میں۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ بائبل کے 2 حصے ہیں، ایک ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، ایک ہے نیو ٹیسٹمنٹ، ایک پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ۔ سارے پیغمبر جو عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے آئے ان کے بارے میں ذکر آتا ہے پرانے عہد نامے میں۔ نئے عہد نامہ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں ذکر ہے دا لائف اباؤٹ جیزس کا پیس بی اپون ہم، سیرت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ جب ہم دیکھتے ہیں بائبل میں ٹوٹل 73 بکس ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے ٹوٹل 27 بکس، لیکن جب ہم پڑھتے کرسچن بائبل 2 قسم کے ہیں، ایک ہے پروٹسٹنٹ، ایک ہے کیتھلک۔ پروٹسٹنٹس کہتے ہیں کہ 7 کتابیں پرانے عہد نامہ میں غلط ہے، ڈاؤٹ فل، صحیح نہیں ہے، اور 7 کتابوں کو پھینک دیا گیا باہر۔ تو کیتھلکس مانتے ہیں 73 بکس بائبل کی۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں کیتھلک اور پروٹسٹنٹ دونوں میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں 27 کتابیں ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیتھلک میں ہے 46 اور پروٹسٹنٹ میں ہے 39۔ اب ہم تحقیق کریں گے کہ یہود مذہبی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں بک آف ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، اس میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall say all that I command him۔ یہ بھوشیوانی بک آف ڈیٹرانومی کی ہے، چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، جس میں خدا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee، میں ایک پیغمبر لے آؤں گا آپ کے بھائیوں میں سے، from your brethren like unto thee، جو آپ کے جیسا ہوگا۔ I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee۔
and I shall put my words into his mouth. اور میں میرے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا. And all that he hears shall he speak. اور وہ اپنے آپ کچھ نہیں کہے گا, جو کچھ سنے گا وہ کہے گا. اس سے یہ معلوم پڑتا ہے, اس بھوشیہ وانی میں کہا جا رہا ہے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے جو موسیٰ علیہ السلام جیسا ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ یہ بھوشیہ وانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بھوشیہ وانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں ہیں, تو عیسائی کہتے ہیں اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی موت ایک فطری موت تھی. They had a natural death. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی فطری موت نہیں تھی. قرآن کے مطابق سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا ہے. میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. میں تقریر کیا ہوں ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت صلیب پہ نہیں ہوئی, لیکن جو بھی ہے صلیب پہ موت ہوئی کہ نہیں. مسلمان اور عیسائی دونوں مانتے ہیں کہ یہ قدرتی موت نہیں تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہے. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے ایک نیا قانون لے آئے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17, 18, 19, 20 میں لکھا ہے, Think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. آپ مت سمجھو کیا میں آیا ہوں پرانے قانون کو توڑنے کے لیے, لیکن آیا ہوں پرانے قانون کو مکمل کرنے کے لیے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں تھے. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لوگوں نے ان کو مانا اور قبول کیا کہ وہ پیغمبر تھے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اپنوں نے انہیں قبول نہیں کیا. یہ لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 میں, He approached his own and his own did not receive him. جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگ کے پاس گئے, ان کے اپنے لوگ نے عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17, 18, 19, 20 میں لکھا ہے, Think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. آپ مت سمجھو کیا میں آیا ہوں پرانے قانون کو توڑنے کے لیے, لیکن آیا ہوں پرانے قانون کو مکمل کرنے کے لیے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں تھے. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لوگوں نے ان کو مانا اور قبول کیا کہ وہ پیغمبر تھے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اپنوں نے انہیں قبول نہیں کیا. یہ لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 میں, He approached his own and his own did not receive him. جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگ کے پاس گئے, ان کے اپنے لوگ نے انہیں قبول نہیں کیا, ان کا استقبال نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہونے کے علاوہ ان کے پاس ایک راجا کی قوت تھی. مطلب وہ اگر کوئی انسان سزائے موت کا حقدار تھا, موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے سزائے موت دے سکتے تھے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 18 میں ورس نمبر 36 میں, My kingdom is not of this world. میری ملکیت یہ دنیا کی نہیں ہے. تو یہ تحقیق کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں. تو یہ بھوشیہ وانی, یہ پیشن گوئی جو بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں جس میں کہا گیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہوں گے یہ پیغمبر, یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں.
اس کے آگے لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren. میں ایک ایسے پیغمبر کو بھیجوں گا جو آپ کے بھائیوں میں سے ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہود اور عرب رشتہ دار ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی نسل کو کہتے یہود اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو کہتے عرب. تو عرب اور یہود دے آر کزنس، رشتہ دار ہے. اس میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall say all that I command him. اس میں آگے لکھا ہے کہ میں میرے الفاظ ان کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ وہی کہے گا جو میں کہوں گا. یہ بھوشیہ وانی، یہ پیشن گوئی ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہی ہے. آگے لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں، اگر کوئی انسان اس پیغمبر میں نہیں مانے گا میں اس سے دشمنی کروں گا. I will take revenge of him. میں اس سے بدلہ لوں گا. آگے لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں، when it is said to him, pray, read this, he will say, I am not learned. جب اس سے کہا جائے گا کہ پڑھو تو وہ کہے گا میں ان پڑھ ہوں. اور جب سب سے پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، جب جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اقرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. تو پہلی وحی جب نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہا گیا تھا اقرا، پڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. ہو بہو جو بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں ذکر آتا ہے، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بائبل میں نام سے بھی ہے. جب آپ پڑھتے اولڈ ٹیسٹمنٹ سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16، اس میں لکھا ہے کہ حکم ممتقم وی کل محمدم زیدودی زیرائی بین جیروسلم. ہی از موسٹ سویٹ، ہی از آل ٹوگیدر لولی، ہی از مائی بیلوڈ، ہی از مائی فرینڈ او ڈاٹر آف جیروسلم. اس میں ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت پیار کرنے والا ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا چاہنے والا ہے او ڈاٹر آف جیروسلم. اس کے اندر جو لفظ محمدم جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے آل ٹوگیدر لولی، وہ بہت پیار کرنے والا ہے. محمدم سیمیٹک لینگویجز میں عزت دینے کے لیے ام جوڑا جاتا ہے. مثال کے طور پہ الہ مطلب خدا، اس کو جوڑا جاتا ہے ام الوہم، خدا کو رسپیکٹ کے لیے. اسی طریقے سے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جوڑا گیا ام اور ہو جاتا ہے محمدم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے ہے سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں. قرآن مجید میں صاف لکھا ہے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں، جو اس تقریر کے پہلے قاری صاحب نے تلاوت کی تھی، کہ وہ لوگ مانیں گے ایک ان پڑھ پیغمبر میں جس کا ذکر ہے ان کے توراہ اور انجیل میں. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے توراہ اور انجیل میں. آگے جب پڑھتے لکھا ہے سورہ صف میں سورہ نمبر 61 میں آیت نمبر 6 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے ایک پیغمبر بنا کے بنی اسرائیل کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں ایک ایسے پیغمبر کے بارے میں، ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر توراہ اور انجیل میں ہے، اور ان کا نام احمد ہے، وہ بھی آئے گا بائبل میں. جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں، عیسائی کو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں دونوں میں ماننا چاہیے، فرض ہے، لیکن وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں اور مانتے ہیں. جب نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں لکھا ہے کہ I will pray to my Father to send you a comforter who will abide with you forever. میں کہوں گا خدا سے کہ
آپ کے لیے ایک کمفرٹر، ایک محسن بھیجے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. آگے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 15 میں، چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26 میں، اینڈ وین مائی فادر ول سینڈ یو دا کمفرٹر ہی ول ٹیسٹیفائی می. اور جب خدا وہ محسن کو بھیجیں گے آپ کے لیے، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے، وہ محسن میرے بارے میں کہیں گا. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 7 میں، نیورتھلیس آئی ٹیل یو دا ٹروتھ، it is expedient for you that I go away, for if I go not away the comforter shall not come, for if I depart shall he come. تو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 میں لکھا ہے نیورتھلیس آئی ٹیل یو دا ٹروتھ، میں آپ کو حق بات کہہ رہا ہوں. اٹ از ایکسپیڈینٹ فار یو دیٹ آئی گو اوے، کیا آپ کے لیے بہتر ہے کہ میں جاؤں. فار اف آئی گو ناٹ اوے دا کمفرٹر شیل ناٹ کم، کیونکہ جب میں جاؤں گا میں اس محسن کو بھیجوں گا. فار اف آئی ڈپارٹ شیل ہی کم، میں جانے کے بعد ہی وہ آ سکتا ہے. یہ کمفرٹر، یہ محسن کا جو ذکر ہو رہا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں گاسپل میں لفظ استعمال کیا گیا ہے پیراکلیٹوس. پیراکلیٹوس کے مطلب ہے محسن، کمفرٹر، کائنڈ، دیالو، لیکن صحیح لفظ ہے پیریکلیٹوس. پیریکلیٹوس کے معنی ہیں وہ انسان جو تعریف کرتا ہے، وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے. ترجمہ ہو جاتا ہے احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے وہ پیریکلیٹوس ہے یا پیریکلیٹوس ہے، چاہے وہ محسن ہے، رحمت والا ہے، یا احمد ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ چاروں معنی الحمدللہ ہو بہو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. کچھ لوگ، کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ محسن جس کا ذکر ہو رہا ہے کمفرٹر، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ روح قدس ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں اس کمفرٹر، اس محسن کے آنے کے شرائط ہے، اور ایک شرائط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جانا ضروری ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے پھر ہی یہ محسن اس دنیا میں آئے گا. ہم جانتے ہیں کہ دا ہول اسپرٹ، روح قدوس، عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے. ہی واز ان دا ووم آف ایلزابتھ. جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس ٹائم تھے. یہ روح قدوس جس کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے. شرط کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جانا ضروری ہے، تب ہی یہ محسن آئے گا. تو اگر یہ محسن روح قدوس ہے تو بائبل میں کہا گیا ہے کہ روح قدوس عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے. جب الزابتھ کی کوکھ میں جب تھے اس ٹائم روح قدس تھے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے پہلے روح قدس تھے. جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تھے اس ٹائم بھی روح قدس تھے. تو یہ محسن روح قدس ہو ہی نہیں سکتا، یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں اور ایک آخری پیشن گوئی آپ کے سامنے پیش کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیو ٹیسٹمنٹ سے، جو گاسپل آف جان ہے چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14 میں لکھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. He shall glorify me. اس پیشن گوئی میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I have many things to say unto you. مجھے بہت کچھ چیزیں آپ سے کہنا ہے. But you cannot bear them now. لیکن آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے. He, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. وہ جب حق کا انسان آئے گا وہ آپ کو ساری باتیں کہے گا. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. وہ اپنے آپ کچھ نہیں کہیں گا، جو کچھ سنے گا وہ کہیں گا. He shall glorify me. وہ میری تعریف کرے گا. یہ پیشن گوئی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اشارہ کر رہی ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے عیسائی مذہب کی کتابوں میں بھی. اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی صرف قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے، لیکن مختلف مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ساری مذہبی کتابوں میں ہے، نہ ہی قرآن میں،
لیکن ہندو مذہبی کتابوں میں، پارسی مذہبی کتابوں میں، بدھ مذہبی کتابوں میں، یہود مذہبی کتابوں میں، عیسائی مذہبی کتابوں میں صاف طور پہ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو آخرت کے دن پہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہے. جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے، جب تک نیا پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کریں گے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور میں اس تقریر کو ختم کروں گا قرآن مجید کی آیت سے، سورہ کوثر سے، سورہ نمبر 108 آیت نمبر 1 2 3. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہم نے عطا فرمایا ہے کوثر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا ہے، اور وہ اللہ کی طرف عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. اور جو کوئی ان کے دشمن ہیں، اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں، ہم ان کی جڑ کاٹتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.